بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے بیٹے حضرت سالم کفار کی قید میں تھے، اور صحابی رسول میاں بیوی بڑے پریشان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنگ دستی بھی ہے اور یہ پریشانی بھی ہے، اکلوتا بیٹا کفار کی قید میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو صحابی رسول عوف بن مالک نے جا کر اپنے گھر سنایا، میاں بیوی نے دونوں نے اس وظیفے کو اپنا لیا۔ چند دن پڑھا، صبح صبح دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے، بڑے خوش ہوئے، لیکن بیٹے کے ساتھ 4000 بکریاں بھی ہیں اور 50 اونٹ بھی ہیں۔ پوچھا بیٹا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج وہ تھوڑے غافل ہوئے تو میں ان کی قید سے نکلتے ہوئے ان کی 4000 بکریاں اور یہ 50 اونٹ بھی بھگا کر لے آیا۔ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں اور وہاں عرض کرتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ واقعہ بتایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو جب انہوں نے اس وظیفے کو پڑھا، استغفار کیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ وظیفہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نجات بھی عطا فرمائی، بیٹا بھی ملوا دیا اور مال بھی عطا فرما دیا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں، جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ہمیں اپنی پاکیزہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آمین۔